اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، کتاب روح مجرد سے آیت اللہ سید محمد حسین حسینیہ طہرانی نہایت ہی گراں قدر مطالب کو مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کے حالات زندگی میں بیان کر رہے ہیں۔ اس کتاب کے 7ویں حصے میں مرحوم آیت اللہ طہرانی مرحوم ہاشم حداد سے نقل شدہ دعاؤں کو، اذکار کو، درود کو بیان کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہاں مرحوم آیت اللہ طہرانی ایک ایسے وظیفے کو بیان کر رہے ہیں جو قضائے حوائج کے لیے ہے، یعنی انسان کی زندگی میں مشکلات پیش آتی ہیں جن کے لیے انسان کسی نہ کسی وظیفے، کسی نہ کسی دعا کا متمنی ہوتا ہے۔ تو یہاں آیت اللہ طہرانی ایک ایسے مجرب عمل کو نقل فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ محدث عظیم الشان شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ اپنی گراں قدر کتاب مفاتیح الجنان کی 7ویں فصل میں صفحہ نمبر 113 اور 114 پر شیخ قفعمی کی کتاب بلد الامین سے ایک دعا کو نقل فرماتے ہیں۔ یہ دعا مقاتل بن سلمان نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل کی ہے۔ مقاتل کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی اس دعا کو 100 مرتبہ ایک جگہ پر بیٹھ کر قراءت کر لے اور اس کی اگر حاجت قبول نہ ہو تو وہ مقاتل پر لعن کرے۔ مرحوم آیت اللہ طہرانی بیان کرتے ہیں کہ میں نے مرحوم سید ہاشم حداد موسوی کو یہ عمل کرتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے مشاہدہ کیا، لہٰذا میں نے ان سے اس دعا کو نوٹ کر لیا۔ پھر میں نے دیکھا کہ مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے شاگرد بھی اسی دعا کو عمل کرتے ہیں اور اسی وظیفے پر عمل کیا کرتے ہیں۔ تو مجھے اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ در حقیقت مرحوم علی قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو وظیفہ دے رکھا تھا، اور اس وظیفے کے تحت سالکین جو سیر و سلوک الی اللہ میں سفر کر رہے ہیں اور ان کے اس سلوکی سفر میں ان کی جو معنوی حاجات ہیں، چونکہ مادی حاجات سے بڑی معنوی حاجات ہوتی ہیں، تو اگر ان کی معنوی حاجات ہیں اور ان معنوی حاجات تک پہنچنے کے لیے وہ مقاتل بن سلیمان کی اس دعا کو باقاعدہ ایک وظیفے کے تحت انجام دیں تو خداوند متعال ان کی حاجات کو پورا کرے گا۔ لہٰذا مقاتل بن سلیمان نے اس دعا کو 100 مرتبہ ایک ہی رات قراءت کرنے کے لیے بیان کیا، جیسا کہ مفاتیح الجنان میں درج ہوا ہے، لیکن مرحوم قاضی طباطبائی کے وظیفے کے مطابق سالک 40 راتوں کو اس دعا کی جو ہے وہ پاسداری کرے۔ اب وہ ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ہر روز ایک مرتبہ اس دعا کی قراءت کرے، اور ایسا بھی کر سکتا ہے کہ 40 راتیں اور ہر رات 100 مرتبہ اس دعا کی قراءت کی جائے۔ خداوند متعال اس کی تمام مادی اور معنوی حاجات جس کی خاطر اس نے اس عمل کو انجام دیا ہے، خداوند متعال ان حاجات کو پورا فرمائے گا۔ اور مقاتل کا جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ اگر اس کی دعا قبول نہ ہو تو وہ مقاتل پر لعن کرے۔ اب یہاں یقینی بات ہے کہ وہ افراد جو اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کی نیت پاک ہونی چاہیے، ان کی حاجت جو ہے وہ خداوند متعال سے جس حاجت کا تقاضا کر رہے ہیں وہ حاجت بھی شرعی ہونی چاہیے۔ خداوند متعال انشاءاللہ ان کی اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ وہ دعا کیا ہے؟ آپ مفاتیح الجنان سے بھی اس دعا کو نوٹ کر سکتے ہیں۔ ہم بھی کوشش کریں گے کہ اس دعا کو اپنی اس درس کے ڈسکرپشن میں اضافہ کر دیں۔ مقاتل کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اس انداز میں خداوند متعال سے مناجات کر رہے ہیں کہ الہی کیف ادعوک وانا وکیف اقطع رجائی منک وانت انت الہی اذا لم اسألک فتعطینی فمن ذا الذی اسألہ فیعطینی الہی اذا لم ادعوک فتستجیب لی فمن ذا الذی ادعوک فیستجیب لی الہی اذا لم اتضرع الیک فترحمنی فمن ذا الذی اتضرع الیہ فیرحمنی
الہی فکما فلقت البحر لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہ اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تنجینی مما انا فیہ وتفرج عنی فرجا عاجلا غیر عاجل بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس دعا کو نوٹ فرما لیں مفاتیح الجنان سے بھی، ہم بھی اپنے اس درس کے ڈسکرپشن میں اس دعا کو اضافہ کر دیں گے۔ آپ تمام مؤمنین سے تقاضا مند ہیں کہ اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں، اور ہم بھی حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف التحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں آپ سب کے لیے نائب الزیارہ بھی ہیں اور دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔